جنات جسم لطیف ہے، آتشی اور ہوائی مخلوق ہے، اس لیے ان کے رفتار میں سرعت ہے اور تیزی ہے۔ یتشکلون باشکال المختلفہ، مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ ایک جن نے مجھے بتایا کہ ہم اچھی شکل میں نہیں آ سکتے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے بہت عبادت کرنی پڑتی ہے، اور بلی، گدے، خچر، کتے کی شکل میں فوراً بن جاتے ہیں۔ جنات کے حالات جاننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ سب نہیں بدل سکتے، ان کو بھی اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ ان میں صرف ایک مخلوق ہے جو بہت حسین جمیل ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں جو تھی وہ جنیہ تھی، اور باپ جو تھا وہ انسان تھا، پریاں جنہیں کہتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ جنات سے بہت بچتے ڈرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں ان کی تعداد کچھ زیادہ تھی، کیونکہ جنات عموماً انہیں قتل کرتے رہتے ہیں۔ جنات کے اوپر بھی ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ان کو موکلات کہتے ہیں، اور وہ سورتوں کے پڑھنے سے پیدا مقرر ہو جاتے ہیں۔ مثلا سورت مزمل کے 40 موکل ہیں، جو شخص صبح و شام پڑھے گا 40 موکل اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاید کسی اور سورت کے اتنے زیادہ نہیں ہے جس قدر سورت مزمل کے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مشاق تجربہ کار عامل سے اجازت لے لے، تاکہ بجائے فائدے کے نقصان اس ارادے سے نہ ہو، تلاوت کرے فائدہ ہوگا۔ موکلات کے اوپر پر ملائک ہیں۔ بعض حضرات موکلات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ قاضی بدر الدین شبلی نے آکام المرجان میں تسلیم کیا ہے، اور براہ راست خود آتے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ واقعی یہاں ایک جنیہ آتی تھی، ہمارے ایک ساتھی کو تنگ کرتی تھی بہت زیادہ، پرانے لوگ سب جانتے ہیں، کھلم کھلا آتی تھی بالکل۔ تو موکلات آئے اور ایک ورد کے بعد وہ پکڑ کے لے گئے، اس کو قید کر لیا۔ اس کو عید کی رات مجھے کہا کہ آپ کہیں تو آزاد کرتے ہیں اس کو۔ تو ایسی چیزوں کا انکار ایک عالم کیسے کر سکتا ہے جو بداہتاً مشاہدتاً موجود ہے؟ میں نے ایک جن سے پوچھا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جنات غیب دان نہیں ہے، تم یہ دور و دراز کی باتیں کیسے بتاتے ہو؟ تو اس نے کافی ادھر ادھر کی اوڑی پوڑی کی، لیکن میں نے چھوڑا ہی، میں نے بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا ہم چلتے بہت تیز ہیں، کہا جتنی دیر میں آپ نے مجھ سے پوچھا نا، اتنی دیر میں پورے پشاور تک میں گیا اور آیا۔ جسم لطیف ہے نا، ہوا میں مل جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ غیب جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ تو میں نے سینے پہ ایسا ہاتھ رکھا، میں نے کہا بتاؤ کہ میری جیب میں کیا ہے؟ تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اس کا حصار کیا، ورنہ وہ تو اندر جاتا ہے، خون میں جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ میں نے کہا اب کیوں نہیں بتاتے؟ کہا کہ لوہا نظر آ رہا ہے، لوہا، وہ جو حصار ہو گیا۔ میں نے کہا لوہا نہیں، لوہا کہاں ہے؟ آیت الکرسی جب پڑھ کے طریقے سے، تو اس نے کہا لوہا نظر آ رہا ہے، وہ کنارے پہ لوہا لگ گیا۔ قرآن کا بیان بہت اٹل ہے اور مضبوط ہے۔ ایسے کروڑوں جن آ جائے جھوٹ بولے، لیکن وہ ایک نہ ایک دن مبتلا ہوں گے جہل میں۔ اور جو مسلمان ہیں ان کے وہ تو صاف کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ جو اس نے بات کہی کہ ہم تیز چلتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات کہی ہے، کیونکہ حدیث میں بھی یہی ہے، بخاری میں، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، انسان کے جسم کے جس جس حصے میں خون ہے وہاں شیطان پہنچ سکتا ہے۔ تو جب جسم کے خون میں دوڑ سکتا ہے تو دور و دراز کے علاقے بھی جلدی دیکھ سکتا ہے۔ غیب نہیں ہے، علم غیبے کس نمی دانت بجس پروردگار، ہر کے او گویت کی می دانم ازو باور مدا۔ علم غیب کوئی نہیں جانتا، جو کہتا ہے جانتا ہوں بالکل مت مانو۔ چند سال پہلے تفسیر کے بعد ایک جن آیا، مجھے کہا خدا کا خوف کرو، لوگوں کو ہمارے باندھنے کے طریقے نہیں بتایا گئے۔ میں نے کہا میں نے بتایا نہیں، کہ بس قریب ہو گئے تھے پیچھے ہٹ گئے۔ اور ایک جنیہ یہاں ایک شخص کے ساتھ لگ گئی تھی، حیران کن حرکت۔
کئی عاملوں کو ڈھونڈا، اچانک مجھے خواب میں کہا کہ آپ استاد ہیں ہمارے، آپ حکم دیں ابھی ہو جائے گا سیدھا۔ میں نے کہا ہمارے آدمی کو اغوا کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ درس کی برکت سے اور لوگ جو ان میں صالح الجن ہیں وہ آئے اور انہوں نے گرفتار کر کے لے گئے۔ جنوں کا کام ہر ایک بس کی بات نہیں ہے کہ آپ بھی ڈنڈے سوٹے رکھے ہو۔ یہاں ایک عامل آتا ہے، اس سے میں نے پوچھا کوئی زورور جن ملا ہے؟ اس نے کہا مصری بانڈے میں ایک دیو ملا تھا، اور اس نے مجھے کہا 20 منٹ کے اندر اندر دریائے کابل سے اس طرف جاؤ ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ اس زمانے میں ہمیں بھی صحت تھی اور طاقت تھی، میں نے اس کو کہا مجھے لے چلو، میں نے کہا مجھے لے چلو، اس کا زور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کتنا زورا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو نصیحتا للہ ولرسولہ وفی صالح امرکم اس سے دور رہو، یہ کام خطرے سے خالی نہیں۔ عائشہ، مجھے جو لوگ کہتے ہیں آپ دم کریں، میں نے کہا نہ، تو میں ان کو ایک تنظیم کا نام لیتا ہوں کہ چلو ان کے آپ دفتر پہ جا کے پتھر پھینک کے پتہ چل جائے گا۔ تو آپ ان سے ڈرتے ہیں جو آپ جیسے انسان ہیں، تو جنات کو تو بہت زیادہ غیبی طاقت حاصل ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مفسرین کہتے ہیں بروز قیامت انسان دیکھنے والے ہوں گے اور جن سارے اندھے ہو جائے گے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جنات چونکہ غیبی مخلوق ہے اور جسم لطیف ہے اور آتشی ہے، آگ سے پیدا ہے، اس لیے ظاہر زور ان کا زیادہ ہے اور ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، شرق اور غرب کو ایک کر دیتے ہیں، اس طرح، بالکل اس طرح، طی الزمان و طی المکان۔ اور پھر شرارت بھی کرتے تھے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ بعض مزارات پر جنات بیٹھے رہتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں اور لوگوں کے عقائد خراب کر دیتے۔ تو شکر ہے کہ موجودہ زمانے میں بدعتیوں نالائقوں کو دیکھے وہ مزارات والے جنات بھی تبلیغ میں چلے گئے۔ اب کوئی آواز غریبوں کو نہیں آ رہی، یہ ویسے ہی قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی بعض درگاہوں سے باقاعدہ آوازیں آتی تھی، تو حضرت نے فرمایا میں نے اپنے استاد مولانا حسین علی سے پوچھا، انہوں نے کہا میرے استاد مولانا رشید احمد گنگوئی سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ شیاطین ساتھ ہے لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے۔ السلام علیکم جی دوستوں، نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔